بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر عرب کے لوگ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ دولت کو پانے کے لیے کیا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات شادی کے بعد بھی کچھ ٹھیک نہیں تھے، تب یہ الزام جھوٹا ثابت ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مزدوری کو نکل جایا کرتے تھے۔ مزدوری ملتی تو گھر میں چولہا جلتا ورنہ فاقہ ہی ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنی روزانہ کی پوری کمائی کسی ضرورت مند کی مدد میں خرچ کر دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ بھی دولت نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور اور سادگی شاید ہی دنیا میں کسی اور عورت کے پاس ہو۔ وہ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر جھاڑو برتن اور بچوں کی پرورش سب کام اب خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بستر کے نام پر اونٹ کی ایک سوکھی کھال تھی، جس پر ان کا اونٹ بھی دن میں چارہ کھاتا اور رات میں وہی کھال سونے کے کام آتی۔ اس طرح کی زندگی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی اور نہ ہی کبھی کوئی فرمائش کی۔ تاریخ گواہ ہے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوڑا مثالی رہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اپنے شوہر کی خدمت گزاری میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی لاڈلی بیٹی کو ہمیشہ یہی نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ بیٹی عورت کا سب سے بڑا اخلاقی فریضہ شوہر کی خدمت گزاری اور فرما برداری سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی کہا کہ آپ مجھے بےحد عزیز ہو، فاطمہ بھی مجھے بےحد عزیز ہے، ہمیشہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ ناظرین، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے اس کے سسرال تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے اس کے سسرال تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ آپ نے اپنے پیاری بیٹی کو آزمانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ بیٹی، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، گھر چلے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں، میری کوئی جرأت نہیں کہ میں آپ کو انکار کروں، لیکن ابا حضور، میں نے آپ سے ہی سنا ہے کہ میرے شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی بھی گھر سے مت نکلنا۔ ابھی بھی میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں، اگر اجازت دے تو میں اپنے شوہر کا انتظار کر لوں۔ بیٹی کے منہ سے یہ بات سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرنے لگے۔ اس دن بھی یہ بات بڑی عجیب تھی کہ اس دن بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دیر سے گھر پہنچے تو دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی حیران ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے علی، اگر اجازت دو تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو گھر لے جاؤں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرا رنگ و روپ کچھ بھی نہیں، میری آج جتنی بھی عزت ہے وہ سب آپ کی قدموں کی برکت سے ہے۔ یا رسول اللہ، میں آپ کو کیسے منع کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر حضرت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے فاطمہ کو سکھایا ہے کہ بیٹی کبھی بھی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا، ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ اس لیے فاطمہ کہتی ہے کہ ابا جان، جب تک میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جانے کی اجازت نہ لے لوں تب تک میں گھر سے نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ دعا کرنا کہ اللہ پاک فاطمہ کے ان اعمال کی برکت سے مجھے کل قیامت کے دن بھی کامیابی عطا فرما دیں۔ ناظرین، اس طرح سے ہم آپ کو مدینہ شریف کا ایک اور واقعہ بتاتے ہیں جس کا سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ حضرت محمد غزالی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مدینہ شریف میں ایک مرتبہ ایک عورت کو اس کا شوہر پابند کر کے گیا کہ سنو، میں تو باہر جا رہا ہوں، میرے پیچھے سے گھر سے نہ نکلنا، یعنی کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تب تک گھر میں ہی رہنا، گھر سے باہر نہ نکلنا۔ اس عورت کے گھر کے سامنے ہی اس کے باپ کا گھر تھا، یعنی اس کا میکہ تھا، جس میں اس کا بوڑھا باپ رہتا تھا۔
ایک دن اس کے باپ کے گھر سے پیغام آیا تمہارا باپ بہت بیمار ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی کو اپنے باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، جس کا کوئی پیمانہ نہیں، کوئی ایسا ترازو نہیں جس میں کوئی اس کی محبت تول سکے۔ لیکن یہاں پر جیسے ہی بیٹی کے پاس پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے تو بیٹی کہنے لگی میں نہیں جا سکتی ہوں، میرے شوہر مجھے پابند کر کے گئے ہیں اور اللہ کے رسول کا بھی یہی فرمان ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ مجھے اس وقت اس بات کی کوئی خبر نہیں کہ میرے شوہر کو کس میدان میں جہاد کر رہے ہیں، جاؤ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ میرا باپ بیمار ہے، میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جاؤں یا نہ جاؤں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ خیر 2 دنوں کے بعد ہی خبر آئی تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ کی آخری صورت کا دیدار کر لو۔ اب یہاں پر آپ سوچیں کہ چاہے کوئی بھی بیٹی اپنے باپ سے کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود کیوں نہ ہو، لیکن اس طرح سے اگر اس کا باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ کہنے لگتی ہے چاہے میرے زیور بیچ دو، کچھ بھی ہو جائے مگر مجھے میرے باپ کے پاس لے جاؤ، مجھے ان کا آخری دیدار کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ سامنے ہی باپ کا انتقال ہو گیا ہے، مگر یہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست بھجواتی ہے کہ میرا شوہر گھر پر نہیں ہے اور مجھے پابند کر کے گیا ہے کہ باہر مت نکلنا، میں اپنے والد کے جنازے پر جاؤں یا نہ جاؤں، اس بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی جملے تھے جو اس سے پہلے تھے کہ آپ نے فرمایا اس عورت سے کہہ دو اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائیں گے۔ ناظرین، یہ ہے اللہ کے رسولوں کو منانے والے عورت، شوہر کی دوری میں بھی باپ کا انتقال ہو گیا مگر شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئی۔ اس کے بعد اس عورت کے باپ کو دفن کر دیا گیا۔ پھر 2 ہی دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ کرو اس عورت کو کہ وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے گئی تھی یا نہیں۔ تو صحابہ کرام نے پتہ کرایا اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، قربان جائے آپ کے اس نظام پر، آپ کے فرمان پر، آپ کے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ عورت آپ کے دل کی پہرہ دار بن گئی اور اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئی۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اس عورت کا مقدر جاگا، ہم نے دیکھا کہ چند آنسو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے گرے اور پھر آپ نے اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ جا کر اس عورت کو خوشخبری سنا دو کہ تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کی، تمہاری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی بخش دیا اور تمہارے باپ کو بھی بخش دیا۔